سندھ میں سینٹ الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری. عذرا بچوہو نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا. جام مہتاب ڈہر، غلام قادر چانڈیو، شاہینہ شیر علی، ہلار وسام سمیت 100 سے زائد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیے. پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا. 12 نشستوں پر 19 امیدوار مد مقابل. پیپلز پارٹی کے 10، ایم کیو ایم کے عامر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل وابڈہ کی کامیابی یقینی. سندھ اسمبلی کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات. جب ہم نے ایک طے کیا آپس میں کہ جی ہم یہ 12 لوگوں کو ہم نے جتانا ہے، ہماری پارٹی کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس پہ سب پابند ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں تھی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 12 لوگ. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ سے سینٹ کی تمام 12 نشستیں جیتنے کا دعویٰ. کہا ہم نے طے کر لیا تھا ان 12 لوگوں کو جتوانا ہے. سرفراز راجڑ کو ریٹائر کرانا پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا. مقابلہ کرنے والے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کر گئے. فیصل وابڈہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے. فیصل وابڈہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹ سے کامیاب ہوں گے. فیصل سبزواری کا کہنا تھا کراچی میں امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے. 3 ماہ میں 50 افراد اسٹریٹ کرائم میں مارے جا چکے. سندھ حکومت کو امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. کراچی کے شہر کے 50 لوگ مارے جا چکے ہیں، اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہو محض 3 ماہ میں 50 شہری. اب ان کرمنلز کو، ان کلرز کو کون پکڑے گا؟ شہر بھر میں چور اور ڈاکو آزاد. پولیس امن قائم کرنے میں ناکام. فیڈرل بی ایریا بلاک 4 میں دن دہاڑے شہری سے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. مزاحمت پر ڈاکو نے شہری کو زمین پر بھی گرایا. شاہ فیصل کالونی میں ڈکیتی کی واردات. 18 کے قریب موٹر سائیکل سواروں کو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا. شہریوں نے روڈ بلاک کر کے نعرے بازی کی. امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اعتراف. اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے پرعزم. بولے گورنر سندھ کے ملاقات میں امن بارے کوئی خدشات نہیں تھے. جنوری اور فروری میں جرائم میں اضافہ ہوا. اقدامات جاری ہیں. جلد جرائم پر قابو پا لیں گے. جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی کوئی اتنی تسلی بخش حالات نہیں تھے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت ہی اچھی حالات تھے. حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے. پھر آخری 6 مہینے میں پچھلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے. اس پہ ہم نے کافی ایکشن لیے تھے، خاص طور پہ کچے کے علاقے میں. ایلیٹ کلاس کے پرائیویٹ اسکولوں میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا اعتراف. کہا منشیات کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ بنا رہے ہیں. تشویشناک صورتحال پر جلد ایکشن لیں گے. امن و امان کی صورتحال کو وزیر داخلہ خود دیکھ رہے ہیں. ڈیفنس میں پولیس مقابلہ. 3 ملزمان گرفتار. اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد. ملزمان کا متعدد وارداتوں کا اعتراف. اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کا بلدیہ 7 نمبر کے قریب موٹر سائیکل لفٹر سے مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. منگو پیر آرزو محمد گوٹھ میں پولیس رینجرز کا آپریشن. مشتبہ افراد کے کوائف چیک کیے گئے. ڈیفنس سے چوری ہونے والی ڈبل کیبن گاڑی برآمد. حکومت کا ٹاپ ٹیکس دہندگان کو پاکستان اعزازی کارڈ دینے کا فیصلہ. 65 ٹاپ برآمد کنندگان اور ٹیکس دہندگان کو اعزازی کارڈ دیے جائیں گے. امیگریشن کاؤنٹرز، ایئرپورٹس پر VIP مراعات کے علاوہ سرکاری پاسپورٹ بھی ملے گا. کارڈ حاصل کرنے والوں کو وزیر اعظم کے سالانہ ڈنر میں مدعو کیا جائے گا. تمام ادارے ٹاپ ٹیکس دہندگان کو وزیر اعظم سے منظور مراعات دینے کی پابند ہوں گے. 1 ارب 60 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس فراڈ پکڑا گیا. آزاد کشمیر کے لیے کالی چائے کی درآمد پر انکم ٹیکس سے استثناء حاصل. گودام سے کالی چائے کا کنٹینر ضبط کر لیا. برآمد کنندگان سہولت کا غلط فائدہ اٹھانے لگے. کالی چائے آزاد کشمیر کی بجائے پاکستان کی منڈیوں میں فروخت. KF فوڈ کے کروڑوں روپے مالیت کی کالی چائے کلیئر کرائی. کسٹم انٹیلیجنس نے آزاد کشمیر کے لیے درآمد کردہ 14 ٹن کالی چائے کے کنٹینر پر نگرانی کی. عید سے قبل شہریوں کو پیٹرول کے بعد بجلی کا زوردار جھٹکا. بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. بجلی کی قیمت میں اضافہ دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا.
صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ شہر قائد میں بجلی، گیس اور پانی بحران تھم نہ سکا، شہریوں کو سیر و افطار میں بھی مشکلات کا سامنا۔ اولڈ حاجی کیمپ، میمن گوٹ، رئیس امروہی کالونی اور اتحاد ٹاؤن میں بتی گل، لانڈھی، داؤد چرنگی، گھگر پھاٹک اور لیاری میں بھی بجلی غائب۔ ملیر، سولجر بازار، شیرشاہ، لانڈھی، داؤد چرنگی میں گیس بندش کی شکایات۔ پراتا چوک، لی مارکیٹ، آل سٹی ایریا، قائد آباد اور ملیر بھی زد میں۔ شہریوں نے شکوہ کیا، گیس، بجلی اور پانی بحران نے چکرا ترک کیا۔ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام نہ ڈال سکی، شہر بھر میں اشیاء ضروریہ کی سرکاری قیمتوں پر فراہمی خواب بن گئی، سرکاری اور علاقائی قیمتوں میں واضح فرق، شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور، آلو، پیاز، ٹماٹر، بھنڈی مہنگے داموں دستیاب، اسٹرابری، سیب، کیلا، چیکو، کنو، خریدار بھی خریداری جیب پر بھاری، مہنگائی سے ستائے عوام کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ سابق صدر عارف علوی کی نوازش، تیسرے نمبر پر آنے والے ضابطہ خان شنواری کو وی سی جامعہ اردو مقرر کیا، سٹی 21 نے امیدواروں کے نمبروں کی تفصیلات حاصل کر لی، سب سے زیادہ 78.7 نمبر لے کر پروفیسر بخت پہلے نمبر پر رہے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی 76.2 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر تھے، ضابطہ خان شنواری نے 76.0 نمبر لیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 100 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 66,700 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی اور فیملی کو گرفتار نہ کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ کا حکم، آئی جی ڈی آئی جی ساؤتھ ایس ایس پی سے جواب طلب، عدالت نے سابق وفاقی وزیر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے بھی روک دیا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا، جھوٹے مقدمات میں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے افسر امجد شاہ کا قتل، بیرون ملک فرار ہونے والے 2 ملزمان کی واپسی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں سماعت، عدالت کا دونوں ملزمان کو 2 ماہ میں وطن واپس لانے کا حکم، وزارت داخلہ اور خارجہ کے درمیان رابطے کے فقدان کی وجہ سے ملزمان کو واپس نہیں لایا جا سکا، عدالتی ریمارک، سماعت 2 مئی تک ملتوی۔ کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، گرمی روزہ داروں کا امتحان لینے لگی، درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیش گوئی، فضائی معیار میں بہتری ریکارڈ کی گئی، کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 21ویں نمبر پر۔ ماہ مقدس میں سٹی 21 کی خصوصی نشریات، رمضان مہربان میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو، ماہر خطاط ظاہر شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جدید دور میں کیلی گرافی کی اہمیت بیان کی، ننھے مہمانوں نے اپنا پہلا روزہ پروگرام میزبان جالے سرحدی کے ساتھ افطار کیا، شیف سرور سعید نے وائٹ چکن کڑاہی، سویٹ کارن چاٹ اور قیمے والا سموسہ بنانا سکھایا، سنگت نوجوانان بوتراپ نے نوحہ پڑھا۔ دماغی نشو و نما میں رکاوٹ بننے والے مرض آٹزم کا عالمی دن، آٹزم پیچیدہ بیماری جو بچپن میں ظاہر ہوتی ہے، ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال کے مطابق پاکستان میں ماہرین کی کمی سے بیماری کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، آٹزم کا شکار بچے اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، احساس اور جذبات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔